वालेकुम जी, मिसेस आसिफ की टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आसिफ। हेलो, वालेकुम साहिब भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कॉल मिलने पर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने पर। अरे थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आसिफ साहब, क्या करते हैं? हेलो, आसिफ- आपकी आवाज साहिब भाई बहुत, आसिफ साहब क्या करते हैं? हेलो, आपकी आवाज साहिब भाई बहुत कम आ रही है। आवाज बंद कर दें, आवाज बंद करें। जी साहिब भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बोलिए। अच्छा, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? जी अब सही है। अच्छा, मुझे बताइए आसिफ साहब क्या करते हैं? जी मुझे सवाल ये पूछना था कि जो कहा जाता है माँ की भी नजर लग जाती है बच्चे को, क्या ये बात सही है? माँ बिल्कुल दुरुस्त है, माँ की नजर लगती है, मोहब्बत से लगती है। इससे पहले कि मेरी लाइन ड्रॉप हो जाए, दूसरी बात मुझे आपसे ये पूछनी थी कि आप मुझे ईदी में क्या दे रहे हैं? माँ की नजर के बाद मुझे आप ये बताइए आपको क्या चाहिए? आज जितनी भी ईदियां हैं इस ब्रेक के बाद हकीम साहब देंगे। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे आपसे कैश भी चाहिए ईदी में, क्योंकि आप भाई हैं, भाई तो बहनों को देते हैं। Of और course. दूसरा मुझे आपसे एक डिनर वाउचर चाहिए, क्योंकि रमजान चल रहा है। डिनर वाउचर चाहिए और कैश चाहिए? जी चलिए एक काम करते हैं, कैश हकीम साहब देते हैं, डिनर वाउचर मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, थैंक यू सो। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, कैश आपके ज़िम्मे, डिनर वाउचर मेरे ज़िम्मे, जैसे आप। इट्स गुड। अच्छा, आलिया ने ब्रेक में एक सवाल किया था जो मुफ्ती साहब से भी किया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और तमाम लोगों के लिए, मेरी वो बहनें, वो माएँ जो देख रही हैं, और वो शोहर जो देख रहे हैं, वो हजरात जो देख रहे हैं, उनके लिए, वो बच्चे जो देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, जो एक माँ के दिल से सवाल आया कि अगर अपने बच्चों के बारे में आप देखते हैं, अक्सर ये ख्वाब में होता है कि आप देखते हैं ख्वाब में कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, और वो इतनी तकलीफ दे पेरेंट्स के लिए, देखने में चीज़ होती है कि वो हड़बड़ा के, और वो तकलीफ बहुत देर तक महसूस होती है। इसमें दो तीन अवामिल कार फरमा होते हैं। एक तो ये होता है वसाविस शयातीन भी होते हैं, क्योंकि ख्वाब शयातीन की तरफ से भी आते हैं, ठीक है, नफ्स के तरफ से भी आते हैं, तो वो वसाविस की वजह से भी होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी के साथ कोई रूहानी मामलात चल रहे हैं, कोई सिलसिला चल रहा है, तो वो भी उसके ज़रिए से भी ख्वाब में इस चीज़ को बताया जाता है। उसमें करना क्या चाहिए कि अगर ये देखा कि अल्लाह ना करे कि बच्चे को कोई हादसा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें इंसान को सदका खैरात करना चाहिए, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाके। अब सदक़े के लिए क्या करना चाहिए? हर इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका दे, जो देना चाहे वो दे सकता है। बाज़ मारूफ तरीके हैं, लोग गोश्त का भी सदका दिलाते हैं, कोई किसी गरीब को खाना खिला देता है। सबसे बेहतरीन सदका ये कि गरीब को, भूखे को पेट भर खाना खिला दिया जाए, और इसकी फजीलत भी अहादीस में भी आई है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद की भी आयात से इसकी फजीलत का सबूत मिलता है। भूखे को पेट भर खाना खिला देना, ना कि ये कि आप गोश्त उतारें, फेंक दें, या कहीं जानवर को डाल दें, वो भी सदका हो जाता है आपकी तरफ से, मगर जब भूखे के पेट में खाना जाएगा तो यकीनन उसके दिल से दुआ निकलेगी, और दुआएं आपको पता है तकदीरों को भी पलट। अच्छा, ये बताइए, जो चिड़ियों को बाजरा डाला जाता है, जी, क्या ये भी सदका? ये भी सदका है, बिल्कुल। बाजरा डालते हैं लोग, मछलियों को आटा डालते हैं, तो ये सदका ही है, ये भी सदका कहलाए, सदका कहलाता है। जी, ओके, आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं? इसमें जैसे इन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र किया है, तो ये बात ठीक है, मुफ्ती साहब ने कहा कि सदका कर दें, और इसके साथ साथ अगर कोई एक्सीडेंट या खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार सूरत हाल देखी है, तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी किस्म की फोर वार्न किया जा रहा हो। ओके जी, ओके। और इसमें ख्वाबों की एक तारीफ़ ये भी है कि ख्वाब जिस तरह एवॉक्स तैयारे हैं ना, तो इस तरह ख्वाब भी एक अर्ली वार्निंग, हमारा अवेयरनेस का सिस्टम है कुदरत की तरफ। वाह, तो ये अर्ली वार्निंग दी जाती है बंदों को। तो उसमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि आपने अगर अपने किसी बच्चे के बारे में कोई ख्वाब देखा है जो परेशानी का सबब है, तो आप जायज़ा लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर बच्चे के मामूलात का जायज़ा लें। ये हो सकता है कि ख्वाब के ज़रिए आपको ये तवज्जो दिलाई हो जी, ख्वाब के ज़रिए ये तवज्जो दिलाई जा रही हो कि आप बच्चे की कंपनी का जायज़ा लें, वो किन लोगों में उठता बैठता है, उसके क्या मामूलात हैं, इज ही ड्राइविंग रैश, और जी कोई स्पीड से तो नहीं चला रहे, उसकी ड्राइविंग किस तरह की है, उसकी
اور دوسرے کوئی معمولات ہیں. اچھا ویری کوئکلی میں تھوڑا سا ڈائیورس کروں گا, اس کے بعد خواب کی طرف دوبارہ آؤں گا. رمضان میں اسکن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ رمضان میں اسکن پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی کا ہے آف کورس, کیونکہ روزے سے ہوتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اسکن بہت ڈرائی اور بہت ہی ڈل فیل ہونے لگتی ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو جب روزہ کھلنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ ایک ساتھ بہت سارا پانی بھی نہیں پینا چاہیے, وہ بھی نقصان دہ ہے. آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جتنی دیر آپ کا مطلب سحری تک آپ کو ٹائم ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں جس سے آپ کی اسکن ہائیڈریٹ ہو جائے. آپ کی اسکن کو جی اس سے بہت جی ڈی ہائیڈریٹ تو ہو رہی ہوتی ہے, ری ہائیڈریٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو وہ اسی لیے وہ ڈرائی اور ڈل, اور آپ دیکھیں روزہ کھولنے کے بعد ایک دم سے اسکن پہ گلو آ جاتا ہے اور فریش فیل ہونے لگتی ہے بیکاز آف لیک آف واٹر اینڈ ایوری تھنگ. تو اور وہی ہے کہ آپ اپنی کلینزنگ موئسچرائزنگ وہ تو وضو کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا جی وہ تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا کل میں آپ کے ساتھ ایک ایسی لسٹ شیئر کروں گا کہ افطار میں کیا آپ کھا سکتے ہیں, کتنا کھانا چاہیے, پھر اس کے بعد کتنے گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے آپ کے ڈنر کے لیے, پھر سحری کے اندر کتنے گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے, مطلب ڈفرینس ظاہر ٹائم تو ہوتا ہے, اور کیا کیا اس میں آپ کھا سکتے ہیں. کل یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ریزن از بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے, میرے ساتھ گزرتا ہے کہ اگر آپ افطار زیادہ کر لیں تو ڈنر نہیں کر سکتے, اور اگر افطار بہت زیادہ کر لیں تو ایون سحری بھی نہیں ہو پاتا. سحری بھی آپ نے صرف پانی پیا اور اس کے بعد آپ نے روزہ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے, ایک کھجور پہ کھل جاتا ہے اور نیت پہ رکھا جا سکتا ہے. تو وہ مجھے سب سے زیادہ, اب دیکھیے اشرف رحمت جو ہے وہ چلا گیا ہے, اشرف مغفرت جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک عجیب سی بات ہے, چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہوں, کسی بھی جگہ رہتے ہوں, رمضان آنے سے پہلے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری انرجیز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی, اور ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یار ایک مہینہ, اور جیسے جیسے اب رمضان جا رہا ہے نا لٹرلی دکھ اندر سیپ کر رہا ہے, اور نئی نئی انرجیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ 12 مہینے جو ہے روزے ختم ہونے والے ہیں. آئی تھنک میں اس بات کو نا کل رات کو اچانک میرے ذہن میں نا میں اٹھ کے بیٹھ گیا, کل رات کو مجھے یہ کلیہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں ہے. آئی تھنک آپ کی کلینزنگ ہوتی رہتی ہے, جب آپ کا وہ کلینزنگ پروسیس شروع ہوتا ہے نا تو آپ اندر سے لائٹ فیل کرنے لگتے ہیں. یہ اس کو آپ ڈیٹاکسیفیکیشن سسٹم کہہ رہے تھے نا, ڈیٹاکسیفیکیشن باڈی. میں آپ کو بتاؤں کل کا دن مجھ پہ بہت بھاری تھا. کل واز اے ڈے which I never wanted to have in my life. Never. I had to do my show, I had to do my radio, I had to do everything in this world that anyone else does. کل میرے لیے بہت مشکل تھا. آج کیا آسان ہے, آج شاید اس سے زیادہ مشکل ہے. But at the end of the day, one must move on. One must go on. I don't have any other option. میں آپ سے بھی صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, کل میں نے ریڈیو پہ ایک سیریز کی ہے جو اب آج بھی چلے گی, کل بھی چلے گی, اگلے 4 دن چلے گی. It's called Secrets of Being Happy. The thing is, آپ کے پاس اور دوسری آپشن ہے کیا, مجھے بتا دیجئے. زندگی میں درد کو سہنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, ایک آپ اس کے بارے میں بات کریں, کمپلین کریں, یا آپ مسکراتے ہوئے گزر جائیں. To me, I think مسکراتے ہوئے گزرنا زیادہ بہتر ہے. ریزن, آپ اگر کمپلین کریں گے تو شاید اس سے آپ کا درد یا آپ کی تکلیف تو تھوڑی سی کم ہو جائے, لیکن دوسرے لوگ نہ جانے کون کون سے زخموں کو آپ ان کے جگہ دیں گے, متاثر. اس کے برعکس اگر آپ مسکراتے ہوئے چلے گئے, ہو سکتا ہے آپ کی تکلیف برقرار رہے اور کچھ دیر اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے, لیکن دوسرے لوگ آپ کی مسکراہٹ سے نہ جانے اپنے کتنے غم بھول جائیں گے. You have to choose. There is an approach. One which leads you to life. One which takes you away. میں نے اپنی ویب سائٹ میں ایک چیز لکھی ہے, لائف کا سمپل رول ہے, it ends. یہ ختم ہو جاتی ہے. So start living. What are you thinking? Start living today. Forget about کہ آپ کو اگر ڈل فیل کریں گے تو ڈل فیل ہوگا. بالکل. میرا روزہ ہے, الحمدللہ روزہ ہے, میرے منہ کے اندر کینکر سورس ہیں, چھالیں ہیں, اس کے باوجود میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ڈل فیل کریں گے تو فیل ہوگا. یہاں سے انرجی یہاں سے آتی ہے, یہ سرج انرجی کی. یہ زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. ایک بار ملی ہے. اس ایک بار کی زندگی میں جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. تو جب وہ نزا کا وقت ہو, پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں, آپ کی زندگی آپ کے سامنے سے فلیش کر جائے, تو آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کاش میں یہ کر لیتا. کاش بہت بری چیز ہے. ایک ٹیلی فون کال, لیٹس چیک دیٹ. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام بابرا شاہد ہے. بابرا شاہد. جی. واو, اوکے جی, کیسی ہیں بابرا شاہد صاحبہ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ.
مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، یہ پوچھنا ہے کہ خواب میں بارش نظر آتی ہے، کبھی گندا پانی نظر آتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا بابرا، اگر آپ ٹیلی فون رکھے تو ہم پوچھتے ہیں، اور آپ کو ہم چوڑیاں دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عیدی میں کیا لیں گی آپ مجھے عیدی میں سوٹ دیں اور کیش. سر آپ پوچھیں گے تو سب یہ کہیں گے سوٹ اور کیش. دیکھیے جی، سوٹ کا ذمہ میں نے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کے ذمہ لگا دیا ہے. کیش آج ساجد صاحب بانٹ رہے ہیں، حکیم ساجد. اور رہی بات چوڑیوں کی تو وہ میں دوں گا. نہیں آپ فکر نہ کیجیے، آپ کو پہنچ جائے گی آپ کی عیدی. بہت شکریہ. جی آپ بتا دیجیے. جی بارش اور گندا پانی یہ اگر خواب میں نظر آئے تو کیا ہے؟ مختصر وہی بات میں کہوں گا کہ یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ان سے جتنی دیر انٹریکشن ہوا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف معاملات میں ان کا ذہن الجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، جس کو ہم عام طور پہ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈبل مائنڈ ہونا. تو اس سے فوری طور پہ یہ بات ذہن میں آئی. تعبیر اس کی تعبیر یہی ہے، تعبیر اس کی یہ ہوگی. میرے مطابق میں عرض کر دوں، اگر بارش دیکھی اس حال میں کہ سبزہ ہے، ہریالی ہے، اچھے ماحول میں بارش دیکھی تو خوش بختی کی علامت ہے کہ آپ کو خوشی ملنی ہے، مسرت ملنی ہے، معاملات درست ہو جائیں گے اگر آپ الجھاؤ کا شکار ہیں. وہی بارش اگر آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کیچڑ میں آپ ہیں، وہ پانی آپ پر آ رہا ہے اور کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو تعبیر یہ ہوگی اس کی کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملات نقصانات کے، برائی کے ہونے والے ہیں، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے بچنے کا سدباب کر لیجیے. جی تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سر. آل سی یو ٹمارو. عالیہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز ڈو کم ٹمارو، بیکاز ابھی تو مین سیلون کی تو بات ہی رہے گی. بٹ ول ڈو ٹمارو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پلیز. لیٹس سی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ. یو آر ٹریولنگ ٹو دبئی ٹمارو؟ جی. اوکے، ہیو اے سیف جرنی اینڈ وین یو کم بیک ڈیفینیٹلی we'll be talking again. آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یو نو وٹ، اگر زندگی رہی تو کل کہہ دوں گا. دس از امپورٹنٹ. آئیے. بخط سبز و جلی نوشتہ بری در جنت بخط سبز و جلی شفیع روز قیامت محمد عربی میں نے
और